جو پہلی ہے نا جو نیت لوگ اس کو کہتے ہیں اب سام غدن نویتو، یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں نا، یہ تو بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وب سوم غدن نویتو کوئی چیز نہیں، نہ یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیے۔ نیت تو میرے بھائی دل کا فعل ہے، جب آپ نے کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے، آپ کھانا کھایا، تیاری ہے روزے کی، سب نیت کا کیا بقایا رہ گیا کہ زبان سے کہنا۔ دوسری شاید رہ گئی کہ افطار کے وقت اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے، دعا میں بتاؤں گا مگر دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا لوگوں کے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے کوئی دعائیں نہیں پڑھنا، بس فوراً بسم اللہ کیا کر منہ میں ڈالیں، کھانا کھائیں، جب خوب ڈھیر ہو جائے اس وقت پھر کہیں جو دعائیں ہیں وہ دو ہیں، وہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، جن میں سے اللہم انی لکا صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، اس میں ایک تو انی زیادہ کر لیا، اللہم لکا صمت ہے، اور جو ہے نا وبک آمنت و علیک توکلت وہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا، صحیح اتنا ہی اللہم لکا صمت و علی رزقک افطرت۔ اور دوسری دعا ہے جو ذهب الظمأ وابتلت الروح وثابت الاجر انشاءاللہ، مگر ان ساری دعاؤں کا وقت ہے کھانا کھانے کے بعد، فارغ ہو کر تک تسلی کے نا اللہ کا شکر کریں، دعائیں کریں۔ افطار کے لیے صرف ایک ہی شے، بسم اللہ، بس اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی۔ جی ہمارے یہاں تو مولانا عام طور پر یہ رواج ہے کہ اذان ہونے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے سارے گمسم ہو کے ہاتھ اٹھا کے باضابطہ طریقے سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب قبولیت کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ یہی ظاہر میاں دین سے سمجھو بے خبری کا نتیجہ ہے نا کہ آدمی بدعات میں مبتلا ہو گیا، بجائے ثواب کے ایسی چیزوں میں پھنس گیا جن کا دین میں کوئی ثبوت۔ یہ اجتماعی دعائیں پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر سب بناتی، دوسرے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ بدعت میں پھنسے ہوئے۔ بدعتیں تو یہ بھی ہیں، کس روایت میں آتا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا آپ نے کی یا مل کر کی یا کرنی چاہیے، کوئی افطار کے وقت نہیں۔ یہ دعا ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا، افطار کا نہیں ذکر، صبح سے جب وہ اللہ کا حکم مان کر روزے میں ہوتا ہے تو شام تک جتنی دعائیں وہ چاہے مانگے، نمازوں میں آگے پیچھے، دعوت الصائم، روزہ دار سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بات تو یہ صحیح، باقی افطار کے وقت کی کوئی نہیں صحیح بات۔ وہاں یہی چاہیے کہ جیسے رسول کریم علیہ السلام اتنی جلدی کرتے تھے کہ ایک شخص کو بلندی پر کھڑا کرتے تھے، وہ سورج دیکھتا تھا، جب دیکھتا کہ سورج غروب ہو گیا نظروں سے اشارہ کرتا تھا اور بسم اللہ منہ میں کھا، کوئی دعا نہیں پڑھ رہے۔ یہ دعائیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اون المعبود میں بھی علامہ شمس الحق نے کہا یہ ہر بعد میں ملا علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا کہ ماضی کے سیگے نہیں تمہیں نظر آتے، کہ سارا جو ہے بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے اللہ رزق کا افطار کروں گا نہیں، میں نے افطار کر لیا، پورا رسالہ عربی کے مطابق ہوتا ہے، شاید ہی کہیں آتا ہے کہ ماضی کا سیگا مستقبل کے لیے، ورنہ کچھ ٹوک ہے۔ تو دعائیں جو ہے ان میں سے جو بھی ہے نا وہ بعد میں پڑھیں، بس بسم اللہ کہہ کے شروع کریں، کھا پی لیں، پھر جس نے کلمے کی کہہ پڑھے، صحیح بات یہ۔